السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي في أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل مراقب کرتے ہیں اس محبت کے ساتھ محمد خزرہ کی جانب علماء پر حضور آقا انعام مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کے نام گسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی بارگاہ میں کس پناہ میں درود و سلام نذرانہ پیش کر پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد معاذ جودی ولی کرم علیہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھی گئی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحج الاعمال والآفات وتقضي لنا بحج الحاجات وتطهرنا بحج النسيات وترفعنا من عندك درجات وتنزلنا من جميع الخيرات والحيات بعد الموات انك للمشير القدير۔ وصول برکت کے لیے ایک بڑے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعامى على سيدنا محمد الماضي وتنحل القوة وتنفرج بالقرب وتقضي بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الحوادث ويسقى الغمام بوجهه الكريم ولا ريب اصحابه بكل لمحة ونفس بيده كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ فتح سیدنا شعیب علیہ السلام ان کا ذکر خیر شروع ہے، جس میں اس سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، میں نے جو تم کو دعوت و تبلیغ کی ہے، اگر میں اللہ کی جانب سے روشن دلیل پر نہیں ہوں تو لہٰذا پھر مجھے وہ اپنے پاس سے اچھی روزی عطا کرے، ہے نا، اور یہ کہ میں تمہیں جس بات سے منع کرتا ہوں یہ کہ میں وہ خود کرنے لگوں، تو لہٰذا میں اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں، میں اور میں جو کچھ تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں یہ اپنے رب کی توفیق سے ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بات اور فرمائی وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ۔ آپ نے کہا کہ اے میری قوم، نہ مجرم بنا دے تم کو، ہے نا، یعنی میری مخالفت تمہیں یا مجھ سے ضد کرنا کہیں تمہیں مہنگا نہ پڑ جائے، تمہیں مجرم نہ بنا دے اور پھر تم کو پہنچے وہ عذاب، وہ معاملہ کہ جو تم سے پہلوں کو ہوا، جیسے نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم یا لوط کی قوم، اور تم سے وہ کچھ دور نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی کہ اے میری قوم، لہٰذا یہ جو تم بے وجہ مجھ سے دشمنی کر رہے اور میرے ساتھ ضد کر رہے ہو، تو لہٰذا تمہارا مجھ سے ضد کرنا، مجھ سے دشمنی کرنا یہ تمہارے اپنے لیے جو ہے تو بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت تم کو بہت بڑا مجرم بنا دے، اور اس سے پہلے یاد کرو ان لوگوں کو، ان اقوام کو جو تم سے پہلے گزر گئے، جیسے قوم نوح جس پر پانی کا عذاب آیا، اسی طرح قوم ہود کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا، اور قوم صالح جس کے اوپر جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیخ بھیجی، ایک ایسی چنگھاڑ بھیجی کہ جس کے سبب سے وہ لوگ زمین میں دھس گئے، اور اسی طرح قوم لوط کہ جس پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی، لہٰذا منکم ببعید، اور یہ تم سے دور نہیں۔ اور یہ ساری چیزیں تم دیکھ چکے ہو، تم نے ان اقوام کی کہانیاں، ان کے قصے کتابوں میں پڑھ چکے ہو، اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے تم سنتے چلے آ رہے ہو، لہٰذا وہی تمام بھولی بسری باتیں میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، تمہیں وہی سناتا ہوں کہ تم نے اگر ان قوموں کی طرح اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور ان کی بات نہ مانی تو پھر جس طرح سے وہ لوگ برباد ہوئے تم بھی برباد ہوں گے، اس لیے کہ ان قوم لوط جو ہے ان کے زیادہ قریب تھے،
اسے زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا، اس لیے کہا گیا کہ ان کی بستی، ان کے کھنڈرات اور ان کے اجڑے ہوئے محلات تم نے دیکھے ہیں، لہٰذا وہاں سے جب تم سفر کرتے ہو، گزرتے ہو اور ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہو تو کیا تم نے نہیں دیکھا ان کی ہڈیاں کیسی چمک رہی ہے؟ کبھی ان پر جن پر گوشت ہوا کرتا تھا وہ لوگ جو کبھی زمین پر تندناتے ہوئے چلا کرتے تھے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت کے سبب آج وہ قبروں میں کس حال میں پڑے ہوئے۔ لہٰذا تم میں اور ان میں زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بدکار ہو کر ظالم ہوئے اور تم بد دیانت ہو کر ظالم ہوئے۔ قوم لوط اور قوم شعیب علیہ السلام، یہاں پر آپ نے اپنی قوم کا موازنہ قوم لوط کے ساتھ کیا، اس لیے کہ قوم لوط بدکار قسم کی قوم تھی کہ جو مردوں کے ساتھ جو ہے تو بد فعلی کیا کرتی تھی، تو لہٰذا آپ نے کہا کہ وہ قوم بدکار ہو کر ظالم ہوئی اور تم بد دیانت ہو کر، یعنی تم لین دین میں جو کمی بیشی کرتے ہو، جو تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، تو لہٰذا اس طرح تم بھی ظالم ہو۔ تو ایک چیز یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اس بد فعلی کے ساتھ جو بڑا خطرناک قسم کا جرم ہے اور جسے لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے تو اس بد دیانتی والے فعل کا جو ہے تو موازنہ کیا گیا ہے۔ گویا یہ فعل بھی کتنا جو ہے تو زیادہ ذلیل قسم کا ہوگا، اس کو لوگ کتنی حقارت کی نظر سے اس انسان کو دیکھتے ہیں کہ جب پتہ چل جائے کہ فلاں جو ہے تو غلط طریقے سے اپنی روزی کماتا ہے، حرام طریقے سے روزی کماتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، غلط طریقے سے جو ہے تو اپنا بیپار چلاتا ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے تو تشبیہ دی گئی اس بدکاری کرنے والی قوم کے ساتھ۔ تو کہاں کہ دور نہیں ہے نا تم سے قوم لوط، وہ بدکار ہو کر ظالم ہوئے اور تم بد دیانت ہو کر، لہٰذا تم میں کون سی ایسی صلاحیت ہے کہ جس کے سبب تم کو چھوڑ دیا جائے؟ بلکہ تم اگر اسی بطلان پر، اسی اپنی بدعقیدگی پر اور اسی بدعمالی پر ڈٹے رہے تو پھر یقیناً تم پر بھی وہ عذاب آئے گا جو پچھلی قوموں کے اوپر آیا تھا۔ لہٰذا میری دشمنی میں اتنی ہمیشگی مت دکھاؤ، کیونکہ تمہاری دشمنی میرے ساتھ، تم مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو، اس لیے ایسا نہ ہو کہ لہٰذا تم ان لوگوں کے واقعات کو بھی بھول جاؤ، حالانکہ رشتہ داری کے اعتبار سے بھی تم ان کے رشتہ دار لگتے ہو۔ چونکہ شعیب علیہ السلام کی قوم لوط علیہ السلام کی قوم ہی سے تھی، انہی کی وہ رشتہ داری تھی، تو لہٰذا آپ نے کہا کہ یہ تم سے زیادہ دور نہیں، یہ قریب کے زمانے کی بات ہے، لہٰذا اپنے نبی کی مخالفت کر کے ان لوگوں کا جو نتیجہ نکلا وہی انجام تمہارا بھی ہونا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی مخالفت کی تو جو نتیجہ ان کا نکلا وہی انجام تمہارا ہوگا۔ نبی کا ہم قوم ہونا، کسی نبی کی امت ہونا، یہ بہت بڑے شرم کی بات ہے، بہت بڑے کرم کی بات ہے، مگر یہ کہ جب انسان اس سے عبرت لے، جب کہ اس نبی پر ایمان لائے، اس کی تعلیمات پر عمل کرے، تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ لیکن اگر وہ اس نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کرے، اس نبی کو جھٹلائے، تو پھر اس کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے کہ جیسے پچھلی قومیں ہلاک ہوئی تو کہا کہ لہٰذا ان قوموں کے احوال کو دیکھو کہ وہ قومیں تعداد میں، مال و دولت میں، صاحب ثروت میں، رتبہ و جمال میں، حسن و جمال میں، کسی چیز میں تم سے کم نہ تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو نہ دولت کام آئی، نہ شہرت کام آئی، نہ عزت کام آئی، نہ ان کی طاقت کام آئی، نہ کوئی چیز ان کے کام آئی، کیونکہ جب اللہ اپنی پکڑ کرتا ہے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی جو گرفت ہے وہ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ کسی ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا، لہٰذا تم جو ہے کسی معاملے میں ان سے کم نہیں ہو۔ اللہ نے تمہیں بھی دولت دی، تمہیں بھی عزتیں دی، طاقت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، تو تم ان قوموں کی طرح وہ کام نہ کرو جو انہوں نے، بلکہ وہ کرو جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ تو لہٰذا اس لیے کہ کوئی چیز تمہیں نہیں بچا سکتی سوائے نبی، کیونکہ نبی کا آستانہ، نبی کا دامن ہی وہ ہے کہ جو تمہیں ہر طرح کے عذاب سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما سکتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت پھر نہیں ہے کہ جو تم کو اللہ کے عذاب سے بچائے۔
اللہ اگر کسی کو پھر عذاب دینے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی اس کو بچا نہیں سکتا ہے۔ تو چونکہ ایک غیر معروف روایت میں ہے کہ قوم مدین کی تعداد، یعنی شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کی تعداد 4 لاکھ جو ہے تھی، اور جو ہے تو اس میں ان کی بھی تعداد تھی، ہے نا، قوم لوط کی۔ اور شعیب علیہ السلام کے اس فرمان کے وقت قوم لوط کی ہلاکت کو، یعنی قوم لوط کے درمیان اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 8470 سال کا فاصلہ بتایا گیا۔ تو لہٰذا ان سے بتایا گیا کہ اس درمیان میں بھی کئی عبرت کی نشانیاں ہیں، تو لہٰذا تم ان قوموں سے عبرت حاصل کرو اور سبق لو۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو پھر لہٰذا تم بڑا سخت نقصان اٹھاؤ۔ چونکہ اس میں اشارہ ہے کہ انسان طبعاً حریص ہوتا ہے کہ جس امر سے، جس کام سے اس کو روکا جاتا ہے وہ اس کو زیادہ کرتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ اگر اسے کسی کام سے منع کرو تو وہ اس کو زیادہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ امر سے ابا اور نہیں پر حرص کی وجہ سے جب اسے حکم دیا جاتا ہے تو بسا اوقات انسان سے انکار کر جاتا ہے اور تکبر کرتا ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ پھر بڑا جو ہے تو خطرناک نکلتا ہے۔ جب اسے کسی فعل سے روکا جائے، کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے تو وہ اس کے ارتکاب پر حرص کرتا ہے، اسی کام کو بار بار کرنے پر جو ہے اس کو اندر سے اس کے اندر حرص پیدا ہوتی ہے، اس کی ہوس بیدار ہوتی ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ میں اسی کام کو اور کرتا رہوں۔ تو لہٰذا اور جب اس کو روکا جاتا ہے تو پھر وہ مانتا نہیں، بالخصوص جب اسے اپنے جیسے انسان کی طرف سے امر و نہیں کا معاملہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے تو یہ اس کے لیے اور زیادہ دشوار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا انسان کے لیے اتنا دشوار نہیں ہے جتنا دشوار کسی دوسرے انسان کا حکم ماننا اس کو بھاری پڑتا ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو حکم دے تو وہ اس کو بھاری پڑتا ہے، میرے جیسا انسان ہے۔ تو لہٰذا رب کا حکم ہو تو نفس اسے قبول بھی کر لے، اسے مان بھی لے، لیکن جب اپنے ہی جیسا کوئی، اپنی ہی جنس کا کوئی انسان اسے جو ہے تو تبلیغ کرے، اسے منع کرے تو انسان سوچتا ہے کہ میں بھی میرے جیسا ہے، میرے کو کیا سکھانے چلے آیا، مجھ کو کیوں بتا رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ ذلت محسوس کرتا ہے، اسے شرم آتی ہے اپنے آپ پر کہ یہ مجھ کو سمجھائے گا یا یہ مجھ کو بتائے گا۔ تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے، یہی سبب تھا کہ قوم انبیاء کو اپنی طرح کا بشر کہتی رہی، وہ یہ سمجھتی رہی کہ انبیاء ہماری طرح کے بشر ہیں، ہمارے جیسے عام انسان ہیں، یہ ہم کو کیوں سمجھا رہے، اللہ نے آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا، یا وہ خود آ کر ہمیں کیوں نہیں بتاتا ہے۔ تو اس لیے وہ انبیاء کی مخالفت کیا کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اکثر انبیاء کے ساتھ کہا گیا، آپ نے سنا سورہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی، ہود علیہ السلام کے واقعے میں بھی، اور صالح علیہ السلام کے واقعے میں بھی، اور شعیب علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ بات موجود ہے، اور دیگر انبیاء کے ساتھ، اور حتیٰ کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا کہ لوگوں نے یہی کہا کہ جو ہے تو تم ہماری طرح کے بشر، ہمارے جیسے انسان ہو۔ حضور سے بھی کہا گیا تم تو نہیں مگر ہماری طرح کے انسان ہو اور ہم کو سمجھاتے ہو، تو ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ اگر اللہ نے کسی کو رسول بنانا تھا تو کسی فرشتے کو اتار دیتا۔ تو لہٰذا یہ لوگوں کے اعتراض ہر دور میں ہوتے رہے اور اس دور میں بھی ہوتے ہیں۔ رسول تسلیم کو اپنی طرح کا بشر کہا جاتا ہے کیونکہ انسان پر ان کا حکم ماننا، ان کی تعظیم کرنا، ان کو بڑا ماننا گرا گزرتا ہے۔ ارے میں بھی تو بڑا ہوں، لوگ میری بڑائی کریں نا، لوگ مجھ کو مانے، اس کو کیوں؟ انسان میں حرص پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر تکبر آتا ہے، اس کے اندر لالچ ہوتا ہے، تو وہ انبیاء کو بھی اسی نظر کے ساتھ دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ان کا مقام کیا ہے، بے شک یہ بشر ہے لیکن ہماری طرح کے بشر نہیں، یہ ہماری طرح کے انسان نہیں ہے، یہ وہ انسان ہے کہ ان کی مثل کوئی انسان نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس قوم نے بھی یہی سمجھا اور کہنے لگے یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں۔ تو وہ شعیب علیہ السلام سے دشمنی کر رہے، ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگے، کیونکہ ہر انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو آپ برائی سے منع کریں گے نا تو وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھے گا۔ اب وہ تو آیا میں کچھ سکھانے والا، وہ تو آیا میں بتانے والا، تو وہ اپنے محسن کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھتا ہے، تو لہٰذا اس کا حکم ماننا اس پر زیادہ گرا گزرتا ہے۔ تو آپ نے کہا وما قوم لوط منکم ببعید، لہٰذا قوم لوط کے احوال تمہارے سامنے ہیں،
تم سے زیادہ دور وہ واقعہ نہیں ہے. لہٰذا جس طرح سے وہ لوگ کفر میں مبتلا ہوئے تم بھی کفر میں مبتلا ہوئے, اور وہ لوگ بدکاری کر کر ظالم ہوئے اور تم بددیانتی کر کے ظالم ہو رہے ہو, تو لہٰذا تم میں اور ان میں یہ چیزیں تو اضافی ہے, کفر تو تمہارے دونوں کے درمیان مشترکہ چیز ہے. تو لہٰذا ان کو یہ بات جو ہے تو بتائی گئی اور ان سے کہا گیا. اس کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, وَاسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِیمٌ وَدُودٌ. ان سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع لاؤ, بے شک میرا رب بڑا مہربان اور محبت فرمانے والا ہے. لہٰذا آپ نے اپنی قوم کو یہ تعلیم دی اور بتایا کہ رب تعالیٰ سے بخشش مانگو. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب سے بخشش مانگو, یعنی ایمان قبول کرو, اور ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے ان گناہوں سے توبہ کرو. توبوا الیہ, اس کی طرف رجوع لاؤ, اس کے جو توبہ کرو, کیونکہ بغیر ایمان کے توبہ قبول نہیں ہوتی. کوئی کافر مشرک مرتد بددین بدعقیدہ لاکھ توبہ کرتا رہے, اس کی توبہ قبول نہیں, کیونکہ توبہ قبول ہونے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط. اللہ مومنوں کی ہی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اللہ انہیں کی بخشش فرماتا ہے. اللہ کسی کافر کی کسی مشرک کی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا, وہ لاکھ توبہ کرتا ہے. تو لہٰذا کہا گیا کہ صفات کفر سے استغفار کرو اور کفر کے تمام معاملات کو ختم کر ڈالو اور اس کی بجائے اسلام کے صفات اختیار کرو, اسلام کے احکام کو اختیار کرو, اس لیے کہ اسلام تمہارے اندر پاکیزگی کو پیدا کرے گا. کیونکہ انسان جب کفر اور شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کے نزدیک حرام حلال صحیح غلط حق اور باطل کی کوئی تمیز نہیں رہتی. آپ کفار و مشرکین کو دیکھ لیں, ان کے یہاں ہر حرام چیز جائز ہے. وہ تو ایسے ہے شراب یا وہ گوبر گو بھی کھا لیتے ہیں, وہ پیشاب بھی پی جاتے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو سب چل جاتا ہے. ان کے نزدیک حلوہ اور گوبر ایک ہی ہے, دودھ اور پیشاب ایک ہی ہے, بولے ہم سب کھا لے پی لیتے ہے نا. تو حرام حلال کی تمیز نہیں, کیوں کفر ہے وہاں, شرک ہے وہاں, تو وہاں گندگی ہی آپ کو ملے گی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ پاک لوگوں کے لیے پاک چیزیں ہیں اور ناپاک لوگوں کے لیے ناپاک چیزیں ہیں. اور قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس, کفار مشرکین نجس ہے, ناپاک ہے. تو جب مشرک خود ناپاک ہے تو وہ ناپاک چیزیں ہی کھائے گا. اب سور کو دیکھو کہ سور ناپاک ہوتا ہے, وہ بو ہی کھائے گا. آپ اس کے آگے حلوہ بھی رکھ دو گے نا تو وہ بو میں ہی منہ مارے گا. تو جس کی فطرت میں گندگی ہوتی ہے وہ ادھر ہی منہ مارتا ہے. جس کا دل جس کا دماغ اندر سے گندا ہوگا اس کا عمل بھی ویسا ہی ہوگا. تو لہٰذا ان سے کہا گیا کہ اسلام کو اختیار کرو, کیونکہ اسلام تمہارے اندر پاکیزگی کو پیدا کرے گا. جب تم شریعت مطہرہ پر عمل کرو گے, حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے, تو تمہارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں گے, تمہاری سوچ بدلے گی, تمہارا دل بدلے گا, تمہارے اخلاق بدلے گے, تمہارے اعمال بدلے گے, تم بدلو گے, اور تم بدلو گے تمہارا گھر بدلے گا, تمہارا سماج بدلے گا. تو قوموں میں اگر انقلاب کو لانا ہے تو انسان کو پہلے خود کو بدلنا ہوگا. جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتا وہ زمانے کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے. اس دنیا میں اگر اجالا ہونا ہے تو اس میں محمد سے ہی ہونا ہے. حضور کی زندگی کو اپنا لو, حضور تسلیم کی سیرت کو اپنا لو, اس دنیا میں حکومت تمہاری ہے. سیدھی سی ایک مثال دیکھ لو, صرف حضور کے نام کی مثال دیکھ لو. ابھی لوگوں نے حضور کی سیرت پر عمل نہیں کیا ہے, صرف ایک ٹرینڈ چلا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس پر کفار و مشرکین نے جب اعتراض کیا تو الحمدللہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے. صرف اس نام محمد کی یہ برکت ہے کہ آج سب ایک جگہ جمع ہو چکے ہیں. جب انسان اس ذات کو, اس ذات کے اخلاق کو, اس کی صفات کو اپنے اندر ڈھال لے گا تو یقیناً اس دنیا پر حکومت پھر ہماری, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ دہر نے اس میں محمد سے اجالا کر. جب حضور تسلیم کی سچی محبت ہمارے اندر آ جائے گی, ان کے اخلاق, ان کے کردار, ان کی تعلیمات ہمارے اندر آ جائے گی, تو پھر کوئی دنیا کی طاقت ہمارا مقابلہ
نہیں کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا ان سے کہا گیا کہ تمہارے اندر کے تمام اشرار مٹ جائے گی، تمام برائیاں ختم ہو جائے گی اور نیک اخلاق اور صفات تمہارے اندر جنم لے لے گے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو اور آئندہ نیک اعمال کرنے کا عہد کرو، کیونکہ سچی توبہ یہی ہے کہ انسان جو ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں جب توبہ کرے تو پھر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے۔ لہٰذا کفر و شرک سے استغفار کر کے، اور جو تم ناپ تول میں کمی و بیشی کرتے ہو، بد دیانتی کرتے ہو، اور جو غریبوں پر ظلم کرتے ہو، اور جو بد اخلاقیاں تمہارے اندر آ چکی ہے، جو تم راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کا مال و اسباب لوٹتے ہو اور انہیں نیک راہ کی طرف آنے سے روکتے ہو، انہیں انبیاء و اولیاء کی بارگاہ میں آنے سے روکتے ہو، لہٰذا ان تمام چیزوں سے توبہ کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ کو اللہ کا نبی تسلیم کرو، خدائے وحدہ لا شریک کو ایک اور معبود مانو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ بخش دے گا۔ لہٰذا میرا رب جو ہے تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، کیونکہ استغفار کرنے میں، رب کے سامنے رونے میں اور رب سے استغفار کرنے میں کوئی شرم مت کرو، جھجکو مت، شرم مت کرو، حیا مت کرو، کیونکہ یہی تو وہ بارگاہ ہے جہاں تم دل کھول کے رو سکتے ہو، کیونکہ وہ تمہارے ہر عیب کا پردہ رکھے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، باوجود اس کے اس نے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ تو لہٰذا اس سے شرم نہ کرو، اس کے سامنے نہ جھجکو، لہٰذا کیونکہ میرا رب وہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رحم کرنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے بندوں پر ایسی شفقت کرتا ہے، ایسی محبت کرتا ہے کہ انسان کی ساری جھجک ٹوٹ جاتی ہے، ساری شرم ختم ہو جاتی ہے، سارے قید و بند ٹوٹ جاتے ہیں، اور انسان جو ہے اپنی عاجزی پر ناز کرنے لگتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، بے شک تو میرا رب ہے۔ یہ میرے لیے بڑی جو تو فخر مندی کی بات ہے۔ لہٰذا کائنات میں رب تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے نا۔ حضور تسلیم کے بارے میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بڑے مشفق اور مہربان ہے نا۔ ایک بات آئی، ایک نقطہ میں یہاں بتا دوں، قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تحقیق تم میں تشریف لائے وہ رسول جن پر تمہارا تکلیف میں پڑ جانا گرا گزرتا ہے، اور یہ مومنوں کی بھلائی کے لیے حد درجے کوشش کرنے والے اور ان پر بڑے مشفق اور بڑے مہربان۔ قرآن نے حضور کے بارے میں کہا کہ یہ مومنوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بے حد محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، کرم کرنے والے، تمام گناہگاروں کو اپنے دامن میں چھپانے والے۔ حضور فرماتے ہیں شفاعتی لاہل الکبائر من امتی یوم القیامت، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے قیامت ہے۔ تو حضور علیہ السلام اپنے امتیوں سے نفرت نہیں کرتے ہیں بلکہ پیار کرتے ہیں، انہیں تو ان پر ترس آتا ہے کہ میرے امتی تو یہ گناہ کیوں کر رہا ہے۔ تو ایک باپ جیسے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو اس سے کئی درجے بڑھ کر حضور علیہ السلام اپنی امت پر شفقت فرماتے ہیں، جس کی سیدھی سی مثال یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ باپ بھی بیٹے کی مدد کرنے سے انکار کر دے گا لیکن حضور اس کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ تو باپ دنیا میں اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے کہ بیٹے پر کیسی مصیبت آ جائے لیکن باپ اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، لیکن قیامت کے دن باپ بھی بیٹے کا ساتھ چھوڑ دے اور اس وقت حضور اس کے پلے پر کھڑے، اس وقت حضور اس کی مدد فرما رہے ہوں گے۔ تو سوچو کہ سرکار امت سے کیسا پیار کرتے ہوں گے، اور جب حضور اتنا پیار کرتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضور کی محبت کو باپ سے تشبیہ دی گئی کہ حضور اپنی امت پر باپ کی طرح مشفق و مہربان ہے، لیکن اللہ کی محبت، اللہ فرماتا حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب باپ کی بنسبت ماں کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اس سے اندازہ کیجئے کہ رب تعالیٰ کیسا مشفق اور مہربان ہے، اپنے بندوں پر کیسا کرم فرمانے والا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا گیا کہ رحیم ودود،
یہاں پر لفظ ودود اللہ کی شان میں آئی، یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، تو لہٰذا بتایا گیا کہ پروردگار عالم وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں پر حد درجے جو ہے تو مہربان ہے اور ان پر کرم فرمانے والا، ان کو معاف کرنے والا ودود ہے نا۔ تو اب ودود کے معنی کیا ہے وہ سمجھ لیں کہ تمام مخلوق کے لیے بھلائی چاہنے والا، ودود اللہ کا ایک صفاتی نام ہے جو کہ تمام مخلوق کے لیے بھلائی، اللہ تمام مخلوق کی بھلائی چاہتا ہے اور ان پر احسان کرنے والا، اسی لیے وہ کیا ہے، رب العالمین، سارے عالموں کا رب ہے، تمام مخلوق کا خالق ہے وہ، تو لہٰذا وہ سب پر رحم فرماتا ہے، سب پر کرم فرماتا ہے۔ لہٰذا ودود کا ایک معنی یہ کہ ہے نا، اب ودود کے اور بھی معنی ہے کہ اللہ تبارک، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے محبت فرماتا ہے، جو بندے اس کو بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں ان سے محبت فرماتا ہے، اور ایک معنی اس کا یہ بھی آتا ہے کہ اپنے محبوب بندوں کے آستانوں پر آنے والوں سے محبت کرنے والا، یعنی انبیاء اولیاء کے مزاروں پر جو لوگ جاتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے نا، اپنے محبوب بندوں کے آستانے پر، ان کے مزار پر آنے والوں سے محبت کرنے والا۔ تو لہٰذا یہ جو لفظ ہے ودود اللہ کا ایک صفاتی نام ہے اور اس کا ورد بھی کیا جاتا ہے، اس کو وظیفے کے طور پر پڑھا جاتا ہے، حب کے لیے، محبت کے لیے۔ جب لوگوں میں آپس میں انتشار ہو جائے، بھائی بھائی میں دشمنی ہو جائے، رشتہ داروں میں دشمنی ہو جائے اور چاہے کہ ہم صلح کر لے، آپس میں محبت بڑھ جائے، تو اس کے لیے اس لفظ کا وظیفہ کیا جاتا ہے، اس کے الگ الگ معاملات ہیں، تو اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے نا۔ تو لہٰذا اس کا ایک معنی اور یہ کہ بندے کی طرف سے ہے نا، کہ بندے کا ودود ہونا بائے معنی، وہ کیسے کہ جو کچھ وہ اپنے لیے چاہے وہی دوسرے کے لیے بھی چاہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو، لہذا چاہیے کہ انسان اپنی حسب طاقت احسان کرے، ہر کوئی اللہ نے اس کو جتنی طاقت دی ہے اس کے مطابق وہ احسان کرے اور اللہ والوں سے محبت کرے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرے، بلکہ افضل یہ ہے کہ انہیں اپنے اوپر ترجیح دے اور اس کی طبیعت یہ چاہے کہ کاش کہ میں مخلوق کے لیے جہنم کا پل بنا دیا جائے، اس کے دل میں اللہ کی مخلوق کی اتنی محبت ہو کہ وہ یہ تصور کرے، اس کا خیال یہ ہو کہ کاش اللہ مجھ کو پل بنا دے جہنم کے اوپر اور اللہ کی مخلوق مجھ پر سے آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ یہ انتہائی درجے کی عاجز ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا گرا دے، اپنے آپ کو اتنا کی جا دے، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اصل محبت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ تمنا کرے اور پھر اللہ والوں سے محبت کرنا اور ان میں بھی حضور اور حضور کی آل سے محبت کرنا۔ حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ حضور کی اولاد سے محبت ہے اور میں اپنی اولاد پر احسان کرنے سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں کہ میں حضور کی اولاد پر احسان کروں۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی آل سے محبت کرنا یہ تو ہم پر یوں بھی واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ انسان توبہ اور استغفار کرے رب کی بارگاہ میں، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان۔ روایت میں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس بندے سے بے حد خوشی ہوتی ہے کہ جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اس کی طرف رجوع لاتا ہے نا۔ تو لہٰذا جس طرح ایک مثال دی گئی کہ اگر کوئی انسان کسی جنگل میں جائے، کسی صحرا میں جائے، اس کے ساتھ اس کی اونٹنی ہو اور اس اونٹنی پر اس کا کل مال و اسباب بھی ہو اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو، اور وہ جب بیچ جنگل میں پہنچے تو تھکان کی وجہ سے وہ لیٹ جائے، وہ بیٹھ جائے ہے نا، اور دیکھے کہ اس کی اونٹنی غائب ہو گئی جس پر اس کا کل ساز و سامان تھا، اس کے کھانے کا سامان تھا، وہ سب غائب ہو چکا ہو،
پھر وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور تیز قسم کی دھوپ ہو، شدت کی پیاس ہو، اور وہ دن بھر بھاگتا دوڑتا پھرے جنگل میں کہ میری اونٹنی کہاں چلی گئی، اس کو ڈھونڈے، یہاں تک کہ اس پر پیاس کا غلبہ غالب آ جائے، یہاں تک کہ وہ تھک جائے، ہار جائے، ہمت توڑ دے کہ اب یہ نہیں ملنے والی، اور وہ موت کے انتظار میں بیٹھ جائے کہ بس اب تو میرے کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں رہا، اب تو موت ہی میرا آخری ٹھکانہ۔ وہ اس امید میں اپنا سر اپنے گھٹنوں پر رکھ کر کے موت کا انتظار کرے، اس کی آنکھ لگ جائے، اور جب وہ نیند سے اٹھے اور دیکھے کہ اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے، جس پر اس کا ساز و سامان بھی ہے اور اس کا کھانے پینے کا سامان بھی ہے، تو وہ کتنا خوش ہوگا، اسے کتنی خوشی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے کئی زیادہ بڑھ کر اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ جب انسان گناہوں کے دلدل میں گر جاتا ہے، گناہوں کے جنگل میں بھٹکتا ہے، اور پھر وہ اس امید پر کہ اب کچھ نہیں ہونے والا، لیکن جب وہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے اور اپنے رب سے معافی چاہتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ گویا اس کے انتظار ہی میں، گویا رب کے جو ودود کے معنی ہے وہ یہ ہے کہ اے بندے، میں تو چاہتا ہی یہی تھا کہ تو یا رب کہہ کر میری طرف ایک قدم بڑھا، تو میں یا عبدی کہہ کر 10 قدم تیری طرف چل کر گیا۔ رب کی رحمت 10 قدم چل کر بندے کی طرف آتی، بندہ ایک بار یا اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ یا عبدی فرماتا ہے۔ اے میرے بندے بتا کیا چاہتا ہے، تیری حاجت کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم رب کو بھولے ہوئے، رب ہم کو نہیں بھولا، ہم رب کو بھولے، تو لہٰذا اس کی طرف رجوع کرے۔ کہا کہ غفلت کے غلبے سے جس کے نیک عمل کی سواری خواہش نفسانی کے جنگل میں گم ہو جائے، اسے چاہیے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اصلی مکان یعنی فطرت کی طرف زر تسلیم کرے اور اختیاری موت سے رجوع کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر ایک نئی زندگی گویا عطا فرماتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی جب توبہ کو قبول فرما لیتا ہے تو اسے گویا کہ نئی زندگی مل جاتی ہے، پھر سے اللہ ویسی عزت اس کو عطا فرما دیتا ہے، پھر سے اللہ اس کو وہ مقام اور عروج اور مرتبے عطا فرما دیتا ہے جو اس سے واپس لے لیے گئے تھے۔ تو لہٰذا توبہ کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ جمی ما سوا اللہ سے فارغ ہو کر صرف اللہ کا بن جانا، صرف اللہ کا ہو کر کے رہ جانا، اس طرح کہ اس مقام پر بندے کو بندہ توبہ سے بھی توبہ کر لیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر نہ اسے معصیت کی خبر ہوتی ہے نہ توبہ کی خبر ہوتی ہے، بندہ رب میں ایسا گم ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے کہ نہ پھر اس سے گناہ ہوتا ہے نہ توبہ ہوتا ہے، بس پھر وہ رب کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے۔ ایک حکایت ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ 2 نوجوان کسی لہو و لعب میں مبتلا ہے، کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہے، تو آپ نے ان کو نصیحت فرمائی۔ تو ان میں سے ایک جو لہیم و شعیب تھا، بڑا موٹا تازہ ہٹا کھٹا نوجوان تھا، اس نے کہا کہ مجھے کسی کا خطرہ نہیں، اس لیے کہ میں شیر ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو لہٰذا آپ نے اس سے فرمایا کہ ایک دن تیرے پاس شیر آئے گا۔ اس نے کہا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ کہا کہ تیرے پاس ایک دن شیر آئے گا جب تو لومڑی ہو جائے گا، اس شیر کے سامنے تو لومڑی بن جائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت مالک بن دینار وہاں سے چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد وہ شخص بیمار ہوا، اور ایسا بیمار ہوا کہ بستر سے جا لگا، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تو دور، کھانا پینا اس کے لیے مشکل ہو گیا، اب بستر پر جا لگا ہے۔ جب حضرت مالک بن دینار کو خبر ہوئی تو آپ اس کے پاس آ گئے اس کی عیادت کرنے کے لیے، تو اس نے آپ کو دیکھتی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کہنے لگا کہ حضرت آپ نے سچ کہا تھا کہ میرے پاس شیر آئے، آج میرے پاس بیماری کا ایسا شیر آیا ہے کہ میں اس کے سامنے لومڑی ہو گیا، میں ہل نہیں سکتا، میں چل نہیں سکتا، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ آپ نے کہا پھر تو توبہ کیوں نہیں کرتا،
تو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کرتا؟ بے شک اللہ تواب الرحیم ہے، وہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، تو توبہ کر، وہ تجھے پہلے سے بہتر صحت عطا فرما دے گا، پہلے سے بہتر عزت تجھے عطا کر دے گا، پہلے سے بہتر رزق تجھے عطا کر دے گا، اس لیے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کیونکہ انسان سے اگر گناہ ہی نہ ہو تو پھر اس کا فائدہ بھی کیا ہے؟ ایک نقطہ ہے، یہ بھی سمجھ لیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، اور دوسری جو مخلوقات ہے ان پر تو شریعت کے احکام آتے ہی نہیں ہیں، کہ انسان یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اور جب گناہ ہو جاتا ہے تو بندہ رجوع کرتا ہے، تو اللہ کو یہ ادا سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں تم تو رات دن میری بندگی کرتے ہو، لیکن جو لطف مجھے اپنے بندے کی توبہ میں آتا ہے نا، وہ تمہاری عبادت میں بھی نہیں آتا۔ میں بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہو جاتا ہوں کہ تمہارے سجدوں سے بھی میں اتنا خوش نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ وہی انسان وہی ہے کہ جو اپنی غلطی پر نادم ہو جائے، وہ میرے آگے آ کر جھک جائے کہ اے رب تو میرا رب ہے، اے اللہ تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو طاقتور ہے میں کمزور ہوں۔ تو لہٰذا رب کو یہ چیز سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو لہٰذا بہرحال اس واقعے میں چند باتیں ہیں، بس اس کو یہ سمجھ لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ سے براہ راست تعلق صرف انبیاء کا ہوتا ہے، صرف اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ کلام فرماتا ہے، ان کے ساتھ اللہ کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، باقی جس کو بھی جانا ہے وہ ان کے وسیلے سے۔ اب جو لوگ یہ کہتے اعتراض کرتے کہ اللہ ہماری کیوں نہیں سنتا، بے شک سنتا ہے، سننا اور ہے لیکن قبول کرنا اور ہے، سمجھے اس چیز کو، سننا اور ہے لیکن اس کو قبول کرنا اور ہے۔ اللہ سنتا سب کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جب نبیوں سے کہیں گے تو ہی اللہ ہماری سنے گا، اس کا مفہوم سمجھے، لوگ غلط مفہوم سمجھتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہماری بات اللہ تک نہیں پہنچتی، اللہ سنتا نہیں ہے، معاذ اللہ بہرا، ایسا نہیں ہے۔ سننے سے مراد یہ ہے کہ قبول کرنا مراد ہے، ورنہ رب تو وہ ہے کہ جو چونٹی کے چلنے کی آواز کو سن لیتا ہے، رب تو وہ ہے کہ جو بندے کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو جان لیتا ہے، انسان کیا سوچ رہا ہے رب کو اس کی خبر ہے، تو رب سے کچھ چھپا نہیں ہے، تم اسے پکارو وہ تمہاری سنتا ہے، تم چاہے اسے آواز کے ساتھ پکارو یا دل میں پکارو وہ تمہاری پکار کو ضرور سنتا ہے، لیکن قبول اس وقت کرتا ہے جب نیک بندے کے وسیلے سے اس کو پکارا جاتا ہے، قبول اس وقت کرتا ہے۔ مثال اگر میں دوں، جیسے کہ اگر کوئی استاد، اگر وہ درسگاہ میں بیٹھے اور بچے ان کے سامنے پڑھ رہے، اور اگر کبھی کوئی استاد کو آواز دے، اس کو پکار ہے نا، تو اگر کوئی شرارتی طالب علم ہوتا ہے نا تو استاد کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا، سنتا ہے اس کی آواز آتی ہے لیکن دھیان ہی نہیں دینا ہے، لیکن اگر کوئی لائق قسم کا شاگرد ہے اور ایک مرتبہ بھی کہے حضرت جی، تو فوراً استاد کی توجہ متوجہ ہو جاتی ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو سنائی تو اس کی بھی آواز دے رہی ہے لیکن اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، استاد اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا، آواز تو سن رہا ہے لیکن دیکھنا نہیں چاہتا، کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا شرارتی ہے۔ تو جو گنہگار ہوتے ہیں رب تعالیٰ دیکھتا ہے، جانتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن قبول اس وقت کرتا ہے جب اس کے نیک بندوں کے وسیلے سے بات کی جاتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ لوگوں جب گناہ کر لو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، تو یقیناً جب نبی ان کی بخشش کر، نبی ان کے لیے شفاعت کر دے تو خدا کو بخشنے والا مہربان پاؤ۔ یہ انبیاء، یہ اولیاء حضور علیہ السلام کے نائب ہیں، اولیاء اکرام حضور کے نائب ہے، کسی کے بھی مزار پہ چلے جاؤ، کسی ولی کے مزار پہ چلے جاؤ، جا کر اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا، ہے نا۔ تو لہٰذا ایک چیز یہ کہ جب انسان کو شیطان ورگلا دے تو وہ انبیاء اور اولیاء کی مخالفت میں ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ خبر نہیں ہوتی، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے نا۔ یاد رکھنا کہ انبیاء اولیاء کی مخالفت انسان کو بڑے گمراہی کے دلدل کی طرف لے جاتی ہے۔ بس ایک واقعہ سرکار غوث پاک کا میں بیان کروں، یہ مہینہ ان کا، تو ایک واقعہ ان کا سنوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک تعالیٰ کی خانقاہ تھی اور آپ اپنی خانقاہ میں محو عبادت، 3 ولی اس وقت جو اپنے وقت کے بڑے جید اولیاء کرام میں تھے اور جن کو اللہ نے ہوا پر اڑنے کی طاقت عطا فرمائی، وہ ہوا پر اڑتے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے،
کسی دوسرے ملک سے آ رہے تھے، دوسری طرف سے آ رہے تھے، ہوا میں اڑتے ہوئے جب سرکار بغداد کے آستانے کے قریب پہنچے، آپ کی خانقاہ کے قریب پہنچے، تو دو ولی ادب کی وجہ سے دائیں بائیں ہو گئے، ادب کی وجہ سے دائیں بائیں ہو گئے کہ سرکار غوث پاک کا آستانہ ہے، ان کے آستانے کے اوپر سے جانا بے ادبی ہے۔ لیکن ایک ولی نے خیال نہیں کیا، انہوں نے یہ سوچا کہ میں بھی تو ولی ہوں، دیکھو انہوں نے کیا سوچا، میں بھی تو ولی ہوں، یہ سوچ کر وہ سرکار غوث پاک کے آستانے کے اوپر آ گئے، اسی وقت زمین پر گر گئے، اور جیسے ہی زمین پر گرے تو ان کی ولایت بھی سلب کر لی گئی، اور جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے ایسے ہی وہ تڑپنے لگے، گویا جسم سے روح نکلنے والی ہے، ایمان بھی سلب ہونے والا ہے، ولایت تو چھین چکی ہے، اب وہ تڑپ رہے ہیں، غوث پاک کو پکارتے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے اپنی خانقاہ ہی میں سے نظر کرم فرمائی، توجہ فرمائی، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس بندے کو معاف کر دے، مولا اس نے میری بے ادبی کی، میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو بھی اسے معاف کر دے۔ جب سرکار غوث پاک نے معاف کیا، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، تو اللہ نے ان کی ولایت بھی عطا کر دی، اور ان کو جو ہے تو پھر سے ان کا مقام بھی عطا کر دیا، پھر سے اڑ کر کے وہ وہاں سے چلے گئے۔ سوچنے کا مقام ہے، وہ ولی تھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں بھی ولی ہوں، غوث پاک بھی ایک ولی ہے، یہ صرف اتنا ہی خیال کیا، اور بے ادبی یہ کی کہ آپ کے اوپر مزار پر سے گزرنے لگے تو اللہ نے ولایت بھی چھین لی، سب کچھ برباد ہو گیا، جان کے لالے لگ پڑ گئے۔ تو جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نبی کی طرح ہے، ارے وہ ولی ہو کر ولی کی طرح نہ ہو سکے تو جو امتی ہو کر نبی کی مثل ہونے کے دعوے کرے، جو نبی کی برابری کے دعوے کرے، ان کے چہرے دیکھو کیسے اترے ہوئے رہتے، یہ مونچھیں منا لیتے ہیں، ان کے چہرے دیکھو کیسے جیتو بری گت کے نظر آتے ہیں، کیسی لعنت ان کے اوپر برستی ہے کہ دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گستاخ رسول آ رہا ہے۔ ایمان اللہ چھین لیتا ہے، رسول ولی کی ولایت چھین لی گئی۔ جب اس نے غوث پاک کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو جو رسول پاک کے ساتھ ایسا کرے اللہ اس کا ایمان سلب کر لیتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم لوگوں کو کلمے پڑھا رہے، ہم نمازیں پڑھ رہے، ہم چلے کاٹ رہے ہیں، ارے ان کے ایمان نکل چکے۔ حضور اسلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ قرآن تو بڑا اچھا پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور ایمان ان کے دلوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ تو یہ حالات ان کے ہیں، تو لہٰذا یاد رکھو کہ انبیاء اولیاء کی سچی محبت ہی مدار ایمان، اسی سے انسان کی نجات ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی کی دشمنی میں ہے نا اتنا، کیونکہ انسان کی ایک عادت ہے کہ وہ دشمنی میں اپنا خود کا نفع نقصان بھی بھول جاتا ہے۔ جب انسان کسی سے دشمنی کرتا ہے، بیر کرتا ہے، تو وہ یہ تک بھول جاتا ہے کہ اس میں میرا کیا فائدہ اور میرا کیا نقصان ہے۔ تو لہٰذا انسان کو یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ اس میں میرا اپنا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہونے والا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال میں دوں، دور حاضرہ میں آپ غیر مسلموں کو دیکھ لیں کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف اتنا زہر بھر دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کو اپنے دشمن سمجھ رہے ہیں، اور اسی دشمنی میں وہ اتنی حد تک گر چکے ہیں کہ انہیں یہ خبر نہیں کہ آج ملک کے حالات کیا ہو رہے ہیں، ہم خود معاشی حالات کی چکی میں کتنے پیسے جا رہے ہیں۔ ہر اعتبار سے آپ دیکھیں کہ کوئی کسی قسم کا آرکشن نہیں، کسی قسم کی سہولیات نہیں ہے، کسی قسم کی نوکریاں نہیں ہے، روزیاں نہیں ہے، ملک کیا ملک ایک جو تو قحط سالی کی طرح پڑ رہا ہے، ملک ایک ایسی کگار پر جا کر کھڑا ہو چکا ہے، لیکن ان لوگوں کی اس کی فکر اندھ بھکت ویسے بنے ہوئے ہیں کہ بس انہیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے، مسلمان سے دشمنی۔ تو دشمنی ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کسی سے کرتا ہے نا تو وہ اپنا خود کا بھی فائدہ بھول جاتا ہے کہ میرا اس میں فائدہ کیا ہے، میرا نقصان کیا ہے۔ تو کسی کے بھی ساتھ اتنی دشمنی نہ کریں، ہے نا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا کریم ہم تمام کو کیسے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن غلطی توبہ کرتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔